ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو، عیش پرستی کی زندگی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، اس کے لفظوں میں جو گہرائی ہے، جملوں میں جو حسن ہے اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے، فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو، عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود۔ فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں، جیسے راہگیر رہتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں، اس طرح کی زندگی حضور نے پسند فرمائی۔ ہم کن چیزوں میں الجھ گئے ہیں؟ اب اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں، اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے، تو مدینے والے کا غلام ہے، یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں۔ تو من چاہی زندگی نہ جی، وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں، وہ جو مجھے تنگ کوئی نہ کرے، وہ مجھے پریشان کوئی نہ کرے، وہ مجھے جگائے کوئی نہ، یعنی کسی کو آپ 10:30 بجے فون کریں، 10:30 بجے دن کے، اور وہ بندہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ کہے کہ یار تم سویرے سویرے خیر سی نا، بھائی 6 بجے جماعت ہوئی ہے، 6:15 بجے اور 10:30 ہو گئے ہیں، تیری اجے بھی سویرے سویرے ہی ہے، کیا بات کر رہا ہے تو اگر اس طرح کا مزاج لوگوں کا ہو جائے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے 1 بجے فون کر رہے ہیں، 2-4 دفعہ فون کیا تو اٹھایا نہیں، تو اٹھا لیا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ایڈی چھتی سو گئے ہو۔ بھئی اب آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر آپ کا موبائل نہیں سونے دے رہا تو جس نے سونا ہے اسے تو سونے دے، وہ تو۔ اور یہ اب پینڈو ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، آپ دیہاتی بندے ہیں۔ تو میرے عزیز، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، حد سے تجاوز نہیں، آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں، اس پر آپ غور کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا، وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی۔ ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے، لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود۔ ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس، اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے؟ ہاں اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے۔ لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں۔ وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو
کبھی کہے نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے. لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں, تیرا کام بن جائے گا, تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے. تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی, عیش کوشی والی زندگی. مجھے بتائیے, ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے, تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا مسئلہ؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے, اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں, ان کی تعلیمات کو سمجھیں. ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں. امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا, لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا. خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی, پیسے کی, تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں, لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے, نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار. وہ حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے, تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے, تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں, لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے.